کہ آپ کھانے سے پہلے تشریف لائے، افطار کیا اور ابھی یہاں تک موجود ہیں۔ ہماری محفل کا نعتیہ مشاعرے کا سب سے خاص اور اہم پہلو یا وہ خاص سرگرمی ابھی باقی ہے۔ ہمارے صدر محفل اور ہمارے آج کے اس نعتیہ مشاعرے کے ہمارے خصوصی محترم مسعود خان راجہ کونسل جنرل، ان کے اختتامی کلمات ابھی باقی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محترم مسعود خان راجہ کا جیسے میں نے ان کے آمد پہ آپ سے شیئر کیا تھا، عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ پہلی کی تقریر سے لے کے آج تک ہر فورم پہ ہر جگہ پہ انہوں نے یہی کہا ہے 100 معاملات ہوں، ادب کے حوالے سے کوئی سرگرمی آپ ترتیب دیں، وہ انفرادی حیثیت میں ہو، جماعتی حیثیت میں ہو، اجتماعی حیثیت میں ہو، جہاں بھی ہو، علم و ادب کی بات ہو، آپ وقت سے مجھے بتائیں نہ بتائیں، سرپرائز کال دیں، تب بھی میں اپنی تمام تر ترجیحات میں رکھتے ہوئے کہ مجھے اس محفل میں پہنچنا ہے، میں پہنچوں گا۔ ادبی حلقوں کی طرف سے میں ان کی اس معاونت پہ، اتنی حوصلہ افزائی پہ تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اب میں التماس کروں گا ان سے کہ وہ حاضرین محفل کو اپنے کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی، ادبی، سیاسی، سماجی ساتھی جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ کھانا تناول فرما رہے ہیں وہ جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ ہم بات چیت بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ میری بات چیت کو کھانے کی راہ میں رکاوٹ ہرگز تصور نہ کیا جائے، بلکہ اس کو ایک اس کے لوازمات نہیں، اس کے علاوہ اس کو سمجھا ایک مددگار عمل سمجھا جائے، کہ آپ معاون عمل سمجھا جائے کہ آپ زیادہ کھانا کھائیں، وہ ذرا سب سے حکمت میں نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام شرکاء سے معذرت خواہ ہوں کہ میں دیر سے پہنچا۔ مجھے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے وجوہات اپنے کچھ ساتھیوں کو بتائی ہیں، اس لیے میں آپ کے جو کلام ہے، اور یقیناً ہمارے بہادر حسین صاحب کی آمد بھی ہوئی ہوگی مخصوص آج، میں اس سے محروم رہا، لیکن میں آپ کی کمپنی میں ضرور محظوظ ہوا اور آپ کے ساتھ موجودگی کا شرف حاصل ہوا مجھے۔ آج 30ویں رمضان میں جب ہم اپنے اس مبارک ماہ کی اختتامی تقریبات سے منسلک ہیں، لمحات تو گزر چکے ہیں کیونکہ شوال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اس کی برکات سمیٹنے کا موقع ہم سب کو دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا ہی رمضان اور نصیب فرمائے، اسی صحت کے ساتھ، اسی ذہنی سکون کے ساتھ ہمیں وہ رمضان بھی میسر آئے جس میں ہم اپنی پوری توجہ اپنی عبادات اور باران رحمت کو سمیٹنے میں لگائیں۔ اس مبارک موقع کے اوپر سب لوگوں کا مل بیٹھنا، جن کا تعلق ادبی، سماجی، سیاسی اور کاروباری حلقوں سے ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری اس سے پہلی جو کوئی اجتماع ہوا ہے اس میں شرکت نہیں حاصل کر سکے، آج یہاں پہ موقع ملا ہے۔ میں حافظ احمد صاحب کی بات کو دوبارہ دہراؤں گا، بلکہ قلم قافلہ کے ارشد نذیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ مشاعروں میں اور ادبی محافل کے انعقاد میں اتنا طویل وقفہ نہ دیا جائے، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ فصلوں میں اگر ہل نہ چلائی جائے تو پولی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو تلف کرنے کے لیے دوائیاں ڈالی جاتی ہیں۔ ہم ابھی اسی دوائیاں ڈالنے کے مرحلے میں گزر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ محفلیں سجائی ہوتی تو شاید یہ پولی کے کانٹے نہ پیدا ہوتے۔ آپ ادبی محفلوں کو، مشاعروں کو اور غیر سیاسی موضوعات کے اوپر بات چیت کو
बढ़ाएं। चूँकि जो लोग सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी सियासत की बात करें, उसके दरमियान जो भी वक्फा होता है उसमें आप अपनी अदबी सरगर्मियाँ, उसमें नौजवान लोगों को, बहुत सारे पाकिस्तानी ख़वातीन और हजरात ऐसे हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, शायरी भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, लेकिन वो हमारी महफिलों में नहीं आते। हम उन्हीं चंद पुराने लोगों के सहारे चलते हैं जो आज से 8-10 साल पहले इकट्ठे हुए थे। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि आप अपने हल्काए अदब को वसी करने की भी साथ साथ कोशिश करें, और आप अक्टूबर के महीने में एक प्रोग्राम का इनेकाद करें। उसके लिए इंतज़ामी मामलत हम आपको अपने दोस्तों से करवाएंगे, और उसमें आप नए से नए चेहरे और नए से नए लोग और नौजवान जो इस अदब के साथ दिलचस्पी रखते हों उनको सामने लाएं, ताकि हम अपनी क़यादत के लिए नौजवानों को तैयार कर सकें। असल में हम जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोगों के ऊपर इन्हिसार करते हैं कई सालों से, अब हमारे अंदर ज़रूरत है नई क़ुव्वत, नई तवानाई की, नए चेहरों की, नए रुझानात की। मैं हाफिज़ अहमद साहब से और अरशद नज़ीर साहिल और बाकी जो कलम काफ़िला के लोग हैं, आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप बार्सिलोना की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अंदर नए से नए लोगों को तलाश करें, आपको आसानी मिल जाएंगे। आप अक्टूबर में मुशायरा करें। हमारे जितने भी यहाँ साथी कारोबारी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियातें बैठी हुई हैं, ये इनकी तरफ से मैं आपको बावसूख ये कहता हूँ कि आपके साथ ताउन करेंगी, और आपका जो अदबी इज्तिमा है, चूँकि अदबी इज्तिमा में जो बात की जाती है उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है, उस पुरअसर बात को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए आप अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। और मैंने आपको ये भी कहा है कि अक्टूबर का महीना बहुत मुनासिब है, आपको 1-1.5 माह का वक्फा मिला है, इसके अंदर आप प्रोग्राम करें इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हमारी कम्यूनिटी ने, हमारी 3, 4, 5 बड़ी बड़ी तंजीमों ने, हमारी बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों ने जिस तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक और एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, तो पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पे या यहाँ पे इकट्ठे इज्तिमाई अफ्तारी के मौके पे जिस इत्तेहाद और नज़्म का मुजाहरा किया है, ये लोग उसी नज़्म का मुजाहरा करेंगे, और बार्सिलोना के अंदर वो सबसे बड़ा मुशायरा होगा इंशाअल्लाह। आप लोग अपनी सरगर्मियों में मुशायरा है, जावेद मोहन साहब अपने किताबों के हवाले से मुख्तलिफ काम करते हैं। आपकी ये जो सरगर्मियाँ हैं इसके अंदर वक्फा नहीं आना चाहिए। मैं आपको फिर बताऊँ कि जब वक्फा आएगा तो फिर ऐसी चीज़ें वहाँ पे पैदा हो जाती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा हो जाती हैं जिसको तल्फ करने के लिए आपको बहुत सा वक्त, बहुत सी तवानाई लगानी पड़ती है, फिर आपको अपने जिस्म पे भी दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आप मुसलसल अपनी जो मस्बत सरगर्मियाँ हैं इसमें आप अपना कदम बढ़ाएं। हम और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं और जो हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं नहीं हैं, हम सब की तरफ से आपको यकीन दिलाते हैं, नौजवानों को, कि हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बार्सिलोना के अंदर ये जो हमारा नया रुझान है कि किसी भी अदबी, समाजी, माशरती या हमारे अंदर मुख्तलिफ मसालक के अंदर कोई भी उनका प्रोग्राम होता है तो हम वहाँ पे एक बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा करते हैं और आइंदा भी करेंगे। और यही हमारी यहाँ पे रहने की पाकिस्तानी कम्यूनिटी का हुस्न है, यही इसकी खूबसूरती है। इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। जो बार्सिलोना के अंदर इस वक्त कुछ माहौल है, मैं ये समझता हूँ कि ये माहौल बहुत अच्छा है। किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर जब किसी जहाज़ को टेक ऑफ करना होता है तो उसको मुखालिफ सनद से एक हवा की ज़रूरत होती है। इंशाअल्लाह ये जो आपका इत्तेहाद का जहाज़ है अब उस मुखालिफ हवा से और ऊंचा जाए, और किसी भी शख्स को कतन ज़रा बार भी एहसास नहीं होना चाहिए कि इन बातों से, क्योंकि बातों से ना ही कोई जंग जीती जाती है, बातों से ना ही कोई पुल बनता है, ना सड़क बनती है, ना दरियागर को मोड़ा जाता है। आप अपने अपने काम में लगे रहें, बातों पे मत मौजूद हैं।
اور جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے سناتا ہے۔ ہم نے نہ کسی کی بات آگے سنانی ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اس کمیونٹی کے اندر بارسلونا میں جو پاکستانی بستے ہیں اس کے اجتماعی مفاد کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کے اپنے یہاں پہ جو یہاں پہ ریزیڈنٹ سے متعلق یہاں پہ جو ان کے مسائل ہیں، جو صحت کے متعلق اسپتالوں میں صحت کی فراہمی کی جو سروس ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں، اور ہمارے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی انشورنس کے بارے میں، میتوں کی یہاں سے تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بارے میں ہمارے سامنے بڑے بڑے سنجیدہ موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم نے سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اور اس کے اوپر سوچنا ہے، اور غیر سنجیدہ موضوعات پہ کم سے کم بحث کی جائے، کم سے کم توجہ دی جائے۔ اگر ہم غیر سنجیدہ موضوعات کا جواب دینا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غیر سنجیدہ لوگوں کی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم نے کسی ایسی بات کا جو ایک فضول مرکز سے، فضول جڑ سے اٹھے، اس کا نہ جواب دینے کی ضرورت ہے، نہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم نے پچھلے 3-4 ہفتوں میں بارسلونا کے اندر جتنے بھی لوگ 20 سالوں سے یا 30 یا 35 سالوں سے بستے ہیں، سب لوگوں کو یہ ثابت کیا ہے، سب لوگوں نے یہ مانا ہے کہ یہ ایک بے مثال باہمی ہم آہنگی اور اتحاد اور اتفاق کی جو فضا ترتیب قائم ہوئی ہے، اس فضا کو آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ اسی اتحاد اور نظم نے اگر کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے کہیں سے اسی بھی کرنا ہے۔ اس میں میرے ساتھی دوست ہیں یہاں پہ موجود ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جو ان کا کردار ہے، میں اس کو سلام کے بغیر بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ جتنا سنجیدگی کا، پختگی کا اور والدگی کا مظاہرہ ہمارے پریس کلب کی طرف سے ہوا ہے، اور ہمارے دیگر صحافی دوستوں کی طرف سے ہوا ہے، ہمارے ادبی حلقوں کی طرف سے ہوا ہے، ہمارے جو یہاں پہ باقی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے مختلف مسالک کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی طرف سے ہوا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کے جو نمائندگان یہاں پہ موجود ہیں، جو نہیں ہیں جو ان کی طرف سے ہوا ہے، جو ہماری فیڈریشنز اور ایسوسیشن کی طرف سے جس سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا ہے، اور جس اعلیٰ سطح کے اوپر جو ان کی سوچ آگے بڑھی ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پختگی اور اس اعلیٰ سطح کی سوچ کے سامنے کوئی چیز بھی سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر کوئی سوچ یا کوئی شعور یا کوئی پروپیگنڈا ہے تو وہ یہاں سے ٹوٹ کے اس کا ارتعاش بھی باقی نہیں بچے گا، آپ اس کی گونج بھی نہیں سن سکتے۔ آپ انشاءاللہ اس طرف چل رہے ہیں جہاں پہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سب لوگوں کی دعاؤں سے آپ سب کی عزت ہوگی۔ جتنے بھی اس میں لوگ شریک ہیں، جتنی بھی مذہبی مساجد کی طرف سے ہیں، القائم سینٹر کی طرف سے لوگ ہیں، سیاسی تنظیموں کی طرف سے ہیں، صحافی حلقوں سے، ادبی جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزت بڑھائے گا، چونکہ آپ اپنی پاکستانی کمیونٹی کی عزت بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو اپنے ملک پاکستان کی عزت کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ ہم نے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری عزت، ہماری شان، ہمارے وقار اور ہمارے مقام میں کمی ہو۔ ہم جس طریقے سے، جس سنجیدگی سے کمیونٹی کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم کل انشاءاللہ عید کے دن ہم سب لوگ سب سے زیادہ خوش ہوں گے، جبکہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی قسمت ہے۔ اللہ حافظ۔